بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہاں سے پڑھیں گے؟ متى يجوز الافتاء من هذه الكتب؟ یہ نہیں، الکتب التي لا يجوز الافتاء بها لأحد الوجوه الستة، یہاں وہ کتابیں گن رہے ہیں جن کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں۔ اچھا، ان کتابوں سے فتویٰ جائز نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ صرف ان کے اوپر اعتبار نہ کیا جائے، ان کو بھی دیکھا جائے، دیگر کتابیں بھی دیکھی جائیں، تب جو ہے کسی کو فتویٰ دینا یا مسئلہ بتانا آپ کے لیے کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ صرف انہی کتابوں کے اوپر اعتبار کر کے اور خود اپنی سوچ سمجھ پر اعتبار کر کے فتویٰ دینا، یہ لاابالی پن ہے، اور یہ اوپر کی جتنے بھی وعیدات گزر چکی ہے وہ ساری ان کے اوپر ملیں گی۔ کہتے ہیں الکتب التی لا يجوز الافتاء بها لأحد الوجوه الستة، وہ کتابیں جن کے اوپر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، لأحد الوجوه الستة، چھ وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی وجہ سے، یعنی یہ چھ وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ پائی جائے تو پھر کیا ہے، اس کتاب کے اوپر فتویٰ دینا جائز نہیں ہوتا۔ سمجھ سو؟ ہاں، قلت فحیث علمت وجوب اتباع الراجح من الاقوال، کہتے ہیں جیسے کہ جب یہ آپ نے جان لیا کہ اقوال میں سے جو راجح قول ہے اس کی اتباع کرنا واجب ہے، وحال المرجح له، جو مرجح ہے یعنی جس شخص کے قول پر آپ فتویٰ دے رہے ہیں اس کے بارے میں جاننا بھی آپ کے لیے جو ہے لازم ہے، اور یہ بات بھی اوپر گزر چکی ہے، یعنی ہر شخص کے قول پر فتویٰ نہیں دینا ہے، جیسے کہ کل کے سبق میں گزرا نا، بلکہ اس شخص جس کے قول پر آپ فتویٰ دے رہے ہیں ان کی حالت، ان کی کیفیت، اور ان کے جو علمی مقام و مرتبے کو جاننا لازمی ہے۔ جیسے کہ طبقات کے اندر ان کا ذکر ہوا کہ کس طرقے کا بندہ ہے، کس طرقے کا بندہ ہے، یہ چیزیں جاننا آپ کے لیے کیا ہے؟ لازمی ہے۔ جب آپ نے یہ چیزیں پہچان لی تعلم، تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے انہ لا ثقۃ بما یفتی به اکثر اہل زماننا بمجرد مراجعۃ کتاب من الکتب المتاخرہ، تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ان فتووں کا کوئی اعتبار نہیں، بما یفتی به اکثر اہل زماننا، جن کے اوپر ہمارے اکثر اہل زمان فتوی دیا کرتے ہیں، بمجرد مراجعۃ کتاب من الکتب المتاخرہ، متاخرین کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کی طرف مراجعات کر کے فتویٰ دے دیا، ان فتووں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اس وجہ سے فتوی کے لیے کم از کم 3 حوالے نقل کرنا لازم ہے، 3 حوالے نقل کرنا لازمی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یعنی ایک آسان سے آسان مسئلہ ہے، لیکن آپ ان کے لیے کم از کم 3 کتابوں کا حوالہ دیں۔ ابھی جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی 30 کتابوں سے 32 کتابوں سے آپ تخریج کریں، مسئلے کو نکالیں، یہ آپ کی مشق ہے، آپ کو پتہ چلے کہ ان کتابوں کے اندر یہ مسائل ہے کہ نہیں ہے، کہاں مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے، یہ آپ کو پتہ چل جائے۔ چھوٹی چھوٹی جزیات بھی فقہاء نے، علماء نے لکھے ہیں، لیکن ان تک رسائی حاصل کرنا یہ ہمارا کام۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے یا ہماری نظر سے نہ گزرے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو حوالے ہمیں نہیں مل رہے ہیں یہ ان کتابوں کے اندر رہو، بہت ساری کتابیں اور بھی ہے کہ ان جیسی 2-3 جو ہے بڑی بڑی جگہیں بن سکتی ہیں، 2-3 کیا بلکہ اس سے پوری بلڈنگ بھی بن سکتی ہے، اور کوئی کتاب مقرر نہ رکھی جائے پھر بھی جو ہے نا پوری بلڈنگ کتابوں سے بھر جائے، یہ ممکن ہے۔ آپ جائیں دارالعلوم کراچی کا کتب خانہ دیکھیں، بدنا ٹاؤن کا کتب خانہ دیکھیں، وہاں کتنی کتابیں ہیں، تو کسی نہ کسی کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی جزیہ لکھا ہوا ہوتا ہے، بہت ہی کم ہے کہ آپ کو کوئی جزیہ نہ ملے اور آپ کو جو ہے نا استنباط کرنا پڑے
اصول و ضوابط سے یا قرآن پاک سے یا حدیث سے براہ راست، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اکثر علماء نے فرضی مسائل نقل کر کے، جیسے کہ آپ نے کنز ہدایہ کے اندر ہزاروں مسائل پڑھے، ایسے مسائل بھی پڑھے کہ جو امام مرغنانی رحمہ اللہ کے دور میں ان کا تصور ہی نہیں تھا۔ آج انہی مسائل کے ذریعے سے ہم دیگر مسائل بھی حل کرتے چلے جاتے ہیں، بطور نظیر کے، بطور مثال کے ان کو پیش کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی تو کہتے ہیں کہ بس کتب متاخرہ میں سے کسی کتاب کو دیکھا اور اس کے اوپر فتویٰ لگا دیا، مسئلہ کسی کو بتا دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ کم از کم 3 حوالوں کا اہتمام کیا کرے، ٹھیک ہے۔ خصوصاً غیر المحررہ، خصوصاً وہ کتابیں جو واضح نہیں ہیں، ان کے اندر اختصار بہت زیادہ ہو، بات سمجھ میں ہی نہیں ہے تو یہ غیر محررہ، غیر واضح کتابیں، یہ 6 وجوہات میں سے ایک وجہ کسی کتاب سے فتویٰ نہ دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کتاب واضح نہ ہو۔ بعض کتابوں کی لکھائی کو آپ دیکھیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا لکھا ہوتا ہے۔ آج ٹھیک ہے کمپیوٹر کا دور ہے، ہر چیز بالکل صاف ہے، لیکن ان حضرات کے دور میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کتابیں صاف لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی کہ بھئی کیا لکھا ہے، سمجھ میں صحیح طرح آتی نہیں تھی۔ تو وہ حضرات کہتے تھے کہ ایسی مشکوک قسم کی لکھائی والی کتابوں سے فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ کشرح النقایہ للقحستانی، جیسے کہ شرح النقایہ قحستانی کی ہے، غیر واضح کتاب ہے، ایک تو اس کے مصنف کے بارے میں پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، اس قسم کی کتابوں سے فتویٰ دینا۔ اب قحستانی 2 طرف پڑھا گیا ہے، اور حضرات کہتے ہیں یہ اصل میں جو اردو کا لفظ ہے نا کوہستان، بس سمجھ میں، یہ اس سے جو پہاڑوں پر مشتمل علاقہ ہوتا ہے نا اس کو کوہستان کہتے ہیں، تو یہ بھی کسی پہاڑوں کے رہائشی تھے، ان کی کتاب بھی جو ہے نا کوہستانی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کے اندر تعریب آ گیا، فارسی سے عربی کی طرف چلا گیا تو کوہستان بن گیا۔ کیا بن گیا؟ کوہستان بن گیا۔ والدر مختار، در مختار جو جن کی شرح علامہ شامی نے رد المختار کے نام سے لکھی ہے۔ اچھا اس بارے میں ایک بات سمجھیں، بعض ساتھیوں نے لکھا ہے رد المختار، رد المختار نہیں ہے بھائی، نام ہے رد المختار، ہا کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ مختار کہتے ہیں حیران آدمی کو، سرگردان آدمی کو، پریشان آدمی کو، تو یہ رد المختار، اس قسم کے پریشان آدمی کو علامہ شامی لٹا دیتے کس کی طرف؟ الی در المختار، الدر المختار، وہ خا کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ در کہتے ہیں موتی کو، مختار کہتے ہیں پسندیدہ کو۔ اب بات سمجھ، کتاب کا نام ہے، ابھی ہم ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ ناموں میں ترجمہ نہیں چلتا، بات آئیے سمجھ میں۔ اعلی تنویر الابصار، تنویر الابصار جدا کتاب ہے، الگ کتاب ہے۔ الدر المختار اس کی شرح ہے، اور رد المختار یہ در المختار کی شرح ہے۔ تو اصل نام ہے رد المختار الی الدر المختار علی تنویر الابصار۔ اب سمجھ گئے؟ لہذا ہا کے ساتھ لکھا کرے، کس کے ساتھ؟ اور اچھا الدر المختار بھی نہیں لکھنا ہے، الرد المختار بھی نہیں لکھنا ہے، الرد المختار بھی نہیں لکھنا ہے، یہ مضاف الیہ ہے، رد یہ مضاف ہے، المختار مضاف الیہ، اور نیچے الدر المختار یہ موصوف صفت ہے، ان دونوں کو یا بغیر الف کے لکھیں گے در مختار، بس سمجھ میں نہیں ہے، اردو میں چلتا ہے در مختار، فارسی میں چلتا ہے در مختار، لیکن اگر معرب باللام لکھنا ہے تو پھر دونوں کے اوپر الف لام داخل کرنا ہے، الدر المختار، الدر المختار، کیونکہ یہ کیا ہے آپس میں موصوف صفت ہے۔ اب تنویر الابصار پھر وہ مضاف الیہ ہے، وہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ تنویر الابصار، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی تنویر کے اوپر الف لام نہیں داخل کرنا، الابصار کے اوپر داخل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
جس طرح کہ رد المختار ہے، اسی طرح بالکل یہ اضافت پر مشتمل تنویر الابصار۔ عام طور پر لوگ لکھتے ہیں الرد، بس یہ بھی کافی ہے، آگے مختار نہیں لکھتے، تو آپ کی لکھنا بھی جائز بھی نہیں۔ اگر آپ نے لکھ دیا الرد تو پھر آگے المختار نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح بعض کتابوں کے اندر حوالہ آتا ہے التنویر، الابصار آگے نہیں لکھتے، تو بغیر اضافت کے ہو تو پھر الرد کے لکھنا بھی صحیح اور بولنا بھی صحیح، اور التنویر لکھنا بھی صحیح اور کہنا بھی صحیح، لیکن اگر آگے مضاف الیہ کو لکھنا ہے تو پھر رد المختار اور تنویر الابصار لکھنا ہے۔ بعض لوگ غلطی سے در المختار لکھتے ہیں، یعنی در کے اوپر الف لام داخل نہیں کرتے ہیں، آگے المختار کے اوپر الف لام داخل کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ غلطی ہے، کیونکہ یہ موصوف صفت ہے۔ کیا ہے؟ موصوف صفت ہے، دونوں معرب باللام ہوں گے یا دونوں منکر ہوں گے، بغیر لام تعریف کے ہوں گے۔ اب سمجھ گئے؟ لہذا اس بارے میں احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ تو بعض کتابیں غیر واضح ہوتی ہیں، جیسے کہ نقایہ کی شرح کوہستانی کے لیے، و در المختار اور در مختار ہے، والاشباح والنظائر، الاشباح والنظائر یہ انشاءاللہ ہماری نصاب میں شامل ہے، ہم اس کو بعد میں شروع کریں گے۔ ونحوها، اور ان جیسے دیگر کتابیں، فإنها لشدت الاختصار والإيجاز، اب ان سے فتویٰ دینا کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ فإنها لشدت الاختصار، اس لیے کہ ان کے اندر بہت زیادہ اختصار سے کام لیا گیا ہے، والإيجاز، اور انتہائی ایجاز سے کام لیا گیا ہے۔ ایجاز کا مطلب بہت مختصر، شارٹ کٹ کے کچھ چیز لکھنا، ٹھیک ہے، ایسا اختصار جو فہم کے اندر خلل پیدا کر لے، ٹھیک ہے، اس کو ایجاز قعدت تلحق بالالغاز، ان کے اندر اتنا اختصار ہے اور ایجاز ہے کہ اس اختصار اور اس ایجاز نے ان کتابوں کو پہلیوں کی کتابوں کی طرح بنا دیا، چیستان بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ پہلیاں مشکل ہوتی ہے نا، بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ پہلیاں جانتے ہو؟ پشتو میں کہتے دوڑے، کسی کو پسانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی، مثال کے طور پر وہ بچے بھی رات کو آپس میں ایک دوسرے کو باتیں بتلاتے ہیں نا، مشکل سوالات، اس کو پہلیہ کہتے ہیں۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں نہ سجدہ ہے نہ رکوع ہے؟ یہ پہلی ہے۔ کیا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی میں جنازے کے لیے کھڑا ہوا اور جو ہے سجدہ کرتے ہوئے میرے چاہے پیشانی کے اوپر کوئی گندگی لگی تو میری نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اب کیا کہیں گے؟ ہاں بھائی جنازے میں تو سجدہ ہے ہی نہیں، تو یہ اس قسم کی باتیں جو کی جاتی ہے نا، اس کو پہلیہ کہتے ہیں۔ اور یہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے فقہی لطائف، فقہی لطائف، اس میں یہ ساری چیزیں جمع کر دی ہے۔ اور خود الاشباح والنظائر کا ایک حصہ جو ہے الالغاز میں ہے، پہلیوں میں۔ میں نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا تھا، پتہ نہیں کہیں غائب ہو گیا، گم ہو گیا۔ بہرحال تو یہ کتابیں چونکہ انتہائی مختصر ہے اور ایجاز پر مشتمل ہے، تو اس ایجاز اور اختصار نے ان کو کیا بنا دیا؟ ایک چیستان بنا دیا ہے۔ سمجھنے کے لیے بہت سوچنا پڑتا ہے۔ ما اشتملت علیہ من الثقل فی النقل فی مواضع کثیرۃ، کہتے ہیں ساتھ ساتھ یہ نقل کے اندر بعض مواضع میں یا بلکہ کثیر مواضع میں عبارتیں نقل کرتے ہوئے الفاظ رہ بھی گئے، چھوٹ گئے۔ جیسے کہ آپ کسی کا حوالہ نقل کرتے ہیں، بیچ میں کوئی لفظ رہ جائے، لوگ پورا لکیر چھوڑ دیتے ہیں، ایک لکیر لکھا، آگے جو ہے درمیان والی لکیر رہ گئی اور تیسری لکیر سے شروع کر دیا۔ اب بات سمجھ میں نہیں، اب پڑھو سمجھ میں آتا نہیں، حقیقت کی طرف چلے جاؤ تو پوری لکیر غائب ہوتی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں ان کتابوں کے اندر اس قسم کی جو عبارتیں
دیگر کتابوں سے نقل کی گئی ہے اس نقل میں بھی کچھ الفاظ رہ گئے، اس نقل میں بھی کیا رہ گئے بھائی؟ الفاظ رہ گئے۔ یہ رد المختار اب مصر سے چھپ کر جو آئی ہے نا کئی جلدوں میں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے وضاحتیں کر دی ہیں کہ رد المختار میں تبیین الحقائق کی یہ عبارت منقول ہے، اس میں یہ چیزیں رہ گئی، ان کتابوں کی نشاندہی کی ہے جن جن کتابوں سے علامہ شامی رحمہ اللہ نے عبارتیں لے کر یہ کتاب مرتب کی ہے۔ اب ان حوالوں کی انہوں نے تخریج کی ہے، ان حوالوں کی انہوں نے تخریج کی ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی غلطی کوتاہی رہ گئی ہے، عبارت رہ گئی ہے تو اس کی وضاحت کی ہے کہ علامہ شامی نے یہاں یہ لفظ چھوڑ دیا، یہ لفظ چھوڑ دیا۔ آپ نے روایت حدیث کے اندر بہت یہ چیزیں دیکھی ہوں گی نا کہ بھائی ایک راوی جب روایت نقل کرتے ہیں تو ایک شخص کا نام نہیں ہوتا، بس ہمیں دوسری سند سے جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر راوی کا نام ہوتا ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عبداللہ کی جگہ پر عبید اللہ لکھ دیا، عبید اللہ کی جگہ پر عبداللہ لکھ دیا۔ یہ کاتبوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، نقل میں غلطیاں ہو جاتی ہے، ایک شخص کے خط صاف نہیں ہے، اس نے عبید اللہ لکھ دیا لیکن پڑھنے والے نے پڑھا یہ عبداللہ ہے، لہذا فتویٰ نقل کرتے ہوئے یا اپنی کتاب لکھتے ہوئے اس نے عبداللہ لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ تو اس طرح غلطیاں کوتاہیاں نقل عبارت کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ حضرت بتلاتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر نقل عبارت میں بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں، اس وجہ سے صرف ان کے اوپر فتویٰ دینا جائز نہیں، لہذا ان کتابوں کے اندر مسئلہ دیکھو اور فتویٰ دینا پڑے تو دیگر کتابوں کی طرف کیا کرو؟ مراجعات کرو، دیگر کتابوں کی طرف مراجعات کرو۔ ایک دوسری بات اس کا یہ بھی پتہ چلی کہ کسی کے حوالے پر کبھی اعتبار نہیں کرنا، کسی کے حوالے پر کبھی اعتبار نہیں کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے بہت سارے مسائل کے حوالے سے تحقیق کی، ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھی ہوئی۔ جب ہم نے حوالوں کی تحقیق کی تو ان کے اندر کیا ہے، یا تو وہ حوالے سرے سے طے نہیں، یا اس کے اندر آگے پیچھے عبارتیں چھوڑ کر یہ عبارتیں لکھ دی گئی تھی۔ بعض باتیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے، لیکن چان بین کرو وہ حدیث نہیں ہوگی، وہ کس تابعی کا قول ہوگا۔ اور آپ بڑے ڈٹائی کے ساتھ، خصوصاً یہ خطبات کی جو کتابیں، ہمارے خطبہ انہی چیزوں کا مطالعہ کر کے آگے جا کے ممبر پر بیٹھ کر جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث میں یہ آیا، حدیث میں یہ آیا، حالانکہ حدیث کا اس کا کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں۔ اس قسم کی غلطیاں بڑی بڑی کتابوں میں، خصوصاً خطبات کی کتابوں میں، لہذا کسی کے حوالے پر اعتبار نہیں کرنا جب تک اصل کی طرف مراجعات نہ کرو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص تقریر کرتا ہے کہ مشکات میں حدیث ہے، اور پھر جو ہے عبارت پڑھ لیتا ہے حدیث کا، یا عبارت نہیں پڑھتے مفہوم بیان کرتے ہیں، اب تم نے یہ بات سنی اور جا کے ممبر پر بیٹھ گئے اور تم نے بھی کہہ دیا کہ مشکات میں حدیث ہے۔ بھائی تم نے کوئی خود دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، کس سے سنی؟ حضرت سے سنی۔ اس طرح کرنے کی اجازت نہیں، سمجھ گئے بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ ان کتابوں کی عبارتوں کی نقل کے اندر بھی بہت ساری جگہوں میں خامیاں رہ گئی ہے، عبارتیں رہ گئی۔ وہ ترجیح ما ہوا خلاف الراجح، ساتھ ساتھ ان کے اندر خلاف راجح قول کو بھی ترجیح دی گئی ہے، یعنی راجح قول کے اوپر فتویٰ نہیں ہے بلکہ مرجوح قول کے اوپر فتویٰ دیا گیا ہے۔ بل ترجیح ما ہوا مذہب الغیر، بلکہ بعض اوقات میں ایسا بھی ہوا کہ مذہب غیر پر فتویٰ دے دی ہے، ابھی تم نے اٹھا لیا اور اس کے اوپر کیا ہے اسے نقل کرنا شروع کر دیا، اور انجانی میں آپ نے بھی مذہب غیر پر فتویٰ دے دیا، تو یہ جائز نہیں۔ مما لم یقل به احد من اہل المذہب، ایسے مذہب غیر پر فتویٰ کہ اہل مذہب میں سے کسی نے بھی اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیا۔ آج بھی اس دور میں بہت سارے مسائل کے اندر مذہب غیر پر فتویٰ دینا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے کہ مذہب غیر پر فتویٰ کب دینا جائز، لیکن اتنی بات جان لیجئے کہ اگر کبھی ایسی صورت سامنے آ جائے کہ جہاں آپ مذہب غیر پر فتویٰ دینے کے لیے مجبور ہو جائیں، تو یہ کسی ایک مفتی کا کام نہیں ہے، کسی ایک مفتی کا
کام نہیں ہے کہ وہ مذہب غیر پر فتویٰ دے دیں۔ میرے سامنے ایک مسئلہ آیا مثال کے طور پر، میں نے اس پر سوچا بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی اس مسئلے میں امام مالک کے مسلک پر فتویٰ دے دینا چاہیے۔ اب میں یہاں بیٹھ کر فتویٰ دوں یہ حق مجھے نہیں ہے، مجھے چاہیے کہ میں وہ صورت جو میرے سامنے آئی ہے وہ میں دارالعلوم بھیجوں، بدر ٹاؤن بھیجوں، ملک بھر کے جہاں جہاں بڑے علماء کی طرف میری رسائی ہو سکتی ہے، میں خط و کتابت کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے میں ان کی طرف یہ رائے پہنچا دوں کہ یہ مسئلہ سامنے ہے اور میں اس میں مذہب غیر پر فتویٰ دینا چاہتا ہوں اور اس کی یہ تائیدات ہے، یہ دلائل ہے میرے پاس، آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ کچھ دنوں قبل پشاور کے علماء کرام نے ایک فقہی مجلس قائم کیا، فیس بک پر اس کو آتے رہے۔ علمی مجلس ان کی یہ تھی، اس موضوع کے حوالے سے تھی کہ قربانی کا نصاب کیا ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا صدقہ فطر کا نصاب کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اس دور میں اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 2-3 روپیہ بھی اس کے پاس ہے، یا مال تجاور 5-10 روپے کا 100 روپے کا اس کے پاس ہے، تو صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ دے گا اور وہ کسی اور کی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 1 تولہ سونا ہے، خواتین 1-2 روپیہ تو بھی ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں، حالانکہ وہ کھانے پینے کے لیے محتاج ہوتے ہیں۔ اب وہ صاحب نصاب ہے، نہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے بلکہ دینے پڑے گی۔ اس طرح ان کے اوپر پھر صدقہ فطر بھی ہے، قربانی بھی ہے۔ تو یہ معاملہ اس دور کے اندر بعض حضرات کے نزدیک زیر بحث رہا۔ یہ دارالعلوم یہ جامعہ عثمانیہ پشاور، انہوں نے قربانی کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے، اور فتاوی عثمانیہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی زکوٰۃ صدقہ فطر کے حوالے سے امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ تو نہیں دیا، لیکن قربانی کے حق میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا، اور کہتے ہیں کہ وہاں جب ہم گئے تھے تو وہاں کے جو مفتی صاحب تھے ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا یہ رائے پیش ہوئی تھی ملک بھر سے، لیکن اتفاق نہیں ہوا کہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دے دیا جائے۔ اب یہ جو میں جس فقہی مجلس کی بات کرتا ہوں، اسی مہینے کی شروع میں وہ فقہی مجلس منعقد ہوئی اور سوشل میڈیا پر ان کے تفصیلات آئے کہ ہم نے ایسا کیا ویسے۔ میں نے اس حضرت کے اس پوسٹ کے اوپر کمنٹ کیا، میں نے کہا کس موضوع کے حوالے سے آپ نے یہ فقہی مجلس قائم کی؟ تو کہنے لگے ہم نے صدقہ فطر کے نصاب کے حوالے سے اور زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھئی ملک بھر کے جو مفتیان کرام ہیں، آپ اپنی تحقیقات مقالات لکھ کر ان کے پاس بھیجیں۔ کہنے لگے کہ ہم اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں۔ کس کی بات کرتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، آپ زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے تحقیق کر رہے ہیں اور فتویٰ دے رہے ہیں، یہ علاقے تک محدود نہیں رہے گا، اور یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو علاقوں تک محدود رہ جائیں۔ یہ دنیا آج کل ایک گلوبل ورلڈ بن چکی ہے، ایک گاؤں کی حیثیت رکھتی ہے، منٹوں میں ایک بات کیا ہے بھائی 7 بر اعظم میں پہنچ جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی کلپ آپ بنا دیں جو اہمیت کے حامل ہو، پوری دنیا میں گم پھرتی ہے، پھر لوگ جو ہے نا سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے ان سے کہا کہ یہ مت سوچنا کہ یہ علاقے کا مسئلہ ہے، اگر بات کرنی ہے، کام کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے اپنے مقالات مرتب کرو، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ تمہارے یہاں راجو قول امام ابو حنیفہ ہی کا قرار پا جائیں، ایسا کوئی لازم نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اپنے تحقیقات کے حوالے سے کبھی اس بنا پر فیصلہ کرنا کہ یہ ہمارے علاقے کا مسئلہ ہے، ایسا فتویٰ دینا قطعاً آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر بیٹھ کر کہو کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں ادھر، جو ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، یہ غلط سوچ ہے۔ کیا ہے؟ غلط سوچ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے موبائل رکھا ہوا ہو اور آپ کے بات ریکارڈ ہو رہی ہو، تو
ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی مہمان آپ کے علاقے میں آ گیا ہو اور آپ کی جمعے میں وہ شریک ہو اور اس نے جمعہ سنا، تقریر سنی اور پھر دوسرے علاقے میں چلا گیا اور بتایا کہ وہاں پر فلاں مولوی صاحب نے یہ تقریر کی، یہ بات کہی۔ کل میں گزشتہ یہ جو جمعہ گزرا پرسوں ایک جگہ میں گیا تو ایک آدمی مجھ سے ملے، کہنے لگے ہم نے نیا فتویٰ سن لیا، نیا ایجاد ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں آج ہمارے امام صاحب کہہ رہے تھے کہ جو داڑھی چھوڑتا ہے نا اس کے ساتھ آخرت میں حساب کتاب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ کہتے ہیں ابھی امام صاحب کہہ رہے تھے مسجد میں۔ اب دیکھیں تو یہ باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے سن لی اور انسنے کر دی، نہیں، ان باتوں کے اوپر پھر مجلسیں لگتی ہے، باس مباحثے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا لیکن مجلسوں میں یہ باتیں گردش کرتی رہتی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ بھائی ہر کتاب کو دیکھ کر اس کے اوپر فتوے نہیں دینے۔ وَرَأَيْتُ فِي أَوَائِلِ شَرْحِ الْأَشْبَاحِ لِلْعَلَّامَةِ محمد ہبۃ اللہ، کہتے ہیں میں نے اشباح والنظائر کی شرح کے اوائل ابتدا میں دیکھا جو علامہ محمد ہبۃ اللہ کی شرح ہے۔ قال ومن کتب الغریبہ، کتب غریبہ میں سے ناشنا کتابوں میں سے جن کے مصنفین کے بارے میں صحیح علم نہیں، ملا مسکین ہے، من شرح الکنز، یہ کیا ہے؟ کنز کی شرح ہے، ملا مسکین ہی کے نام سے مشہور ہے۔ اور قحستانی، اور قحستانی کا تذکرہ اوپر ہو گیا، مقیہ کی شرح ہے۔ لعدم اطلاع علی حال مؤلفیہما، ان کے مؤلفین کے حوالے سے علم نہیں ہے، لہذا ان کے کتابوں کے اندر دیکھ کر فتویٰ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ او لنقل الاقوال الضعیفہ، یا اس کے اندر اقوال ضعیفہ نقل کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، کصاحب القنیہ، او الاختصار، یا اس کے اندر کیا ہے؟ اختصار ہے، قدر مختار، یا کسی کتاب کے اندر بہت زیادہ اختصار ہو تو اس پر بھی فتویٰ نہیں دینا چاہیے، جیسے کیا ہے؟ در مختار الحسکفی ہے۔ والنہر الفائق یہاں پر رکھی ہوئی ہے، یہ بھی کنز الدقائق کی شرح ہے عمر بن نجیم المصری کی۔ والعینی شرح الکنز، علامہ عینی اس نے عمدۃ القاری لکھی ہے بخاری کے اوپر، اور البنایہ لکھا ہے کس کے اوپر؟ ہدایہ کے اوپر۔ وہ کتابیں تو صحیح لیکن ان کی ایک شرح ہے کنز کے اوپر، رمز الحقائق، 2 جلدوں میں چھوٹی سی ہے، وہ کنز سے بھی زیادہ چھوٹی، کنز سے بھی۔ تو اب وہ چونکہ بہت زیادہ مختصر ہے، صرف اس پر اعتماد کر کے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ وہاں قول دیکھا پھر دیگر کتابوں کے اندر بھی تلاش کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ناقابل اعتبار، تو مطلب یہ ہے کہ بھی صرف ان کے اوپر اعتبار نہیں کرنا، صرف ان کے اوپر اعتبار نہیں کرنا بلکہ ساتھ ساتھ دوسرے حوالے بھی نکالنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تائید آپ کے بن سکتا ہے، یہ تائید آپ کی بن سکتی ہے لیکن صرف اس کے اوپر فتوی کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، یہی مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ چلیے تک کافی ہے میرے خیال سے۔